امریکہ جیسے ملک میں کوئی چیز مفت مل جائے یہ بات بہت ہی مشکل ہے۔ یورپین ملکوں کے مقابلے میں یہاں علاج مفت نہیں، میوزیمز مفت نہیں، سخت ٹیکس دینے کے باوجود روزانہ سڑک پر بھی ٹول ٹیکس دینا پڑ جاتا ہے۔ البتہ یہاں پر دو عام سہولیات ایسی ہیں جن کے لیے کوئی ایکسٹرا خرچہ کرنا نہیں پڑتا، یعنی کہ یہ دونوں چیزیں ٹیکس پیئر منی کے تھرو ہی عام لوگوں تک پہنچتی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے 12ویں جماعت تک کمپلسری تعلیم اور دوسری لائبریری۔ آپ کو شاید یہ سن کر حیرانی ہو کہ امریکہ میں کتابوں کی دکانوں میں تو بہت کمی آئی ہے، لیکن جہاں تک لائبریریز کا تعلق ہے تو ان کی رونق آج بھی اسی طرح قائم ہے۔ یہاں کی لائبریریز کو دیکھ کر اکثر مجھے اپنے پاکستان میں لاہور، جو کہ اس کا کلچرل کیپٹل تصور کیا جاتا ہے، وہاں کی لائبریریز کا خیال آتا ہے۔ لاہور، جس کی ڈیولپمنٹ کو باقی ملک میں اکثر مثالی سمجھا جاتا ہے، اس شہر کی آبادی 1 کروڑ سے زیادہ ہے اور ادھر گورنمنٹ کی طرف سے فنڈ کی گئی لائبریریوں کی تعداد 5 کے قریب ہے۔ یہ فگر ڈیفینٹ اس لیے نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں ایسا کوئی گورنمنٹ پلیٹ فارم نہیں ہے جس نے ان لائبریریوں کا ریکارڈ رکھا ہو۔ بہرحال آپ سرچ کر لیجئے یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کی مدد سے ان لائبریریوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کیجئے تو چند نام سامنے آئیں گے۔ ان میں سے تقریباً سب لائبریریاں پاکستان بننے سے پہلے تعمیر کی گئیں۔ لاہور کی سب سے مشہور لائبریری قائد اعظم لائبریری اس کے خوبصورت باغ جناح یا لارنس گارڈن میں ہے۔ اس کی خوبصورتی اور سائز اور میرے کتابوں کے شوق کی وجہ سے میں نے جب بھی یہاں داخل ہونے کی کوشش کی ہے تو مجھے بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کچھ ہفتے پہلے میں نے یہ کوشش دوبارہ کی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھول کر اندر جانا چاہا تو مجھے گارڈز نے روک دیا اور ہمیشہ کی طرح مجھ سے میرے اندر جانے کی وجہ اور BA کی ڈگری مانگی۔ میں کبھی یہ سمجھ نہیں پائی کہ لائبریری میں جانے کا BA کی ڈگری سے کیا تعلق ہے۔ اگر کوئی ان پڑھ شہری یا پھر 5ویں جماعت پاس شخص اپنے آپ کو پبلک لائبریری کے سہولت کے ذریعے بہتر تعلیم یا بہتر شعور دلوانا چاہتا ہے تو کیا یہ اس کا حق نہیں؟ بہرحال جب میں اپنا صحافی کارڈ استعمال کر کے آخرکار اندر پہنچ گئی تو وہاں کے لائبریرین طارق محمود صاحب نے میرے اس سوال کا جواب کچھ یوں دیا کہ قائد اعظم لائبریری ایک ریسرچ لائبریری ہے جس کی وجہ سے یہاں ہر ایک کو آنے کی اجازت نہیں۔ البتہ جب انہوں نے ہمیں لائبریری کا راؤنڈ دلایا تو دوسری وجہ یہ سمجھ آئی کہ یہ لوگوں سے کھچا کھچ بھری تھی، جن میں سے زیادہ تر CSS امتحان کے امیدوار تھے، جو لائبریری کو عموماً ایک اسٹڈی سپیس کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور اپنے CSS کے نوٹس ساتھ لے کر آتے ہیں، لیکن یہاں رکھی کتابیں تو شاید ہی کوئی استعمال کر رہا تھا۔ وہاں بیٹھے ایک اسٹوڈنٹ سے ہم نے اس کی وجہ دریافت کی۔ جی، جہاں تک بات ہے دوسری کتابوں کی شوق تو سبھی کو ہوتا ہے، لیکن تیاری کے دوران اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ آؤٹ آف دی وے جا کے تو کر سکیں۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو قائد اعظم لائبریری ریسرچ سپیس سے زیادہ CSS اسٹوڈنٹس کے لیے ایک فری اسٹڈی سپیس کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، جس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ٹیکس پیئر کے پیسوں سے چلتی پبلک لائبریری ایک کمیونٹی سینٹر ہوتی ہے جہاں پر معاشرے کے کمزور افراد آ کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ CV میں ہیلپ کے ذریعے، نوکریوں کی تلاش کے ذریعے، انٹرنیٹ کے بہتر استعمال کے ذریعے، کہانیوں، کتابوں، ٹاکس اور مختلف قسم کے کمیونٹی سپورٹ کے انیشیٹیوز کے ذریعے۔ لائبریرین طارق محمود نے ہمیں بتایا کہ جہاں تک عام پبلک کی ریڈنگ کی بات ہے تو اس کے لیے پنجاب پبلک لائبریری موجود ہے۔ یہ سن کر ہم نے اپنا رخ پنجاب پبلک لائبریری کی جانب کیا، جو مال روڈ کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سائیدار سڑک پر واقع ہے جس کا نام لائبریری روڈ ہے۔ یہاں داخلہ تو مشکل نہیں تھا، لیکن گیٹ پر مجھ سے میرا شناختی کارڈ مانگا گیا۔ اس کا مین احاطہ ایک ایسی بارہ دری پر مشتمل ہے جو شاہجہاں کے زمانے میں لاہور کے گورنر وزیر خان نے شہر کے باہر ایک پرفضا باغ کے درمیان بنوائی تھی تاکہ وہ قدرتی ماحول سے محظوظ ہو سکیں۔ یہ لائبریری سٹارٹ ہوئی تھی 1884 میں، اور یہ اس کے جو فاؤنڈر تھے وہ تھے سر لارڈ ایچیسن، اور انہوں نے یہ لائبریری بارہ دری وزیر خان میں سٹارٹ کی تھی، اور انہوں نے اپنی پرسنل کلیکشن میں سے بکس ڈونیٹ کی تھی اس لائبریری کو، تو وہاں سے لائبریری سٹارٹ ہوئی تھی۔ یہاں کی نیوز پیپر آرکائیو میں سے کچھ ہی دیر میں میں نے بہت سی نادر اور یادگار تحریریں نکال لی۔ البتہ کمرے اور پرانے اخبار دیکھ کر بہت گھبراہٹ ہوئی۔ ان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ انہیں استعمال کیا جا سکے۔ کسی بھی قسم کی قدرتی آفت یا آگ لگنے کی صورت میں یہ تمام خزانہ لمحوں میں ضائع ہو سکتا ہے۔ ان آرکائیوز کو ڈیجیٹائز کرنے کی اشد ضرورت نظر آتی ہے۔ اس کے کتابوں والے سیکشن میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں، جس کی وجہ لائبریرین یہ بتاتے ہیں کہ وہاں موجود بہت سی کتابیں انتہائی نادر ہیں اور اگر پبلک کو ان کا ایکسس دے دیا گیا تو ان کتابوں کے چوری ہونے کا اندیشہ ہے۔
یہ لائبریری بھی زیادہ تر مقابلے کے امتحان میں حصہ لینے والے امیدواروں کی اسٹڈی سپیس ہے. گو کہ بہار کی اس خوبصورت شام میں بہت سے ینگ لوگ یہاں بیٹھ کر پڑھ بھی رہے تھے اور کھلی ہوا سے لطف اندوز بھی ہو رہے تھے. مگر 11 ملین کے اس شہر میں جو کہ ملک بھر میں فیسلٹیز کے لحاظ سے حسرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, کل چند سو لوگ اس جگہ کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور ان لوگوں کے لیے بھی اچھی سہولیات آج کل کے دانشوروں اور سائنسدانوں کے ساتھ مکالمے, آرٹ کلاسز, رائٹنگ کمپٹیشنز یا میوزک کلاسز جیسی دیگر ایکٹیویٹیز کا کوئی انتظام نہیں. ادھر سے کچھ ہی دور ایک اور پری پارٹیشن لائبریری دیال سنگھ ٹرسٹ لائبریری کے نام سے ہے. پرانے شہر کی ٹریفک نے تو باقی شہر میں رہنے والوں کے لیے یہاں تک رسائی مشکل بنا دی ہے, لیکن یہاں پہنچ کر اس کے ارد گرد کا ماحول دیکھ کر اندازہ ہوا کہ جس شہر میں کچرا اٹھانے کا نظام ٹھیک سے نہیں چل پا رہا, وہاں لائبریریوں کی نہ جانے کب سنی جائے گی. لیکن کیا شہر کے نئے اور پوش علاقوں میں جہاں صفائی کا نظام بہتر ہے اور ہر قسم کی سہولیات مہیا ہیں, وہاں لائبریریوں کی حالت اچھی ہے؟ ڈیفنس میں موجود ڈیفنس پبلک لائبریری کی بلڈنگ بہت شاندار ہے. گوگل پر لکھا ہے کہ کوئی بھی شہری اس کی سہولیات استعمال کر سکتا ہے, لیکن جب ہم نے ڈیسک پر پوچھا تو بتایا گیا کہ اندر بیٹھنے کے لیے ممبر ہونا ضروری ہے اور لائبریری کا ممبر بننے کے لیے ڈیفنس کا رہائشی ہونا. ایک بات جو مجھے دلچسپ لگی وہ یہ ہے کہ پرانے شہر کے برعکس یہاں پر جینڈر سیگریگیشن بھی ہے. یہاں تک کہ خواتین اور مرد پیٹرنز ایک ٹیبل پر بھی اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے. ڈیفنس پبلک لائبریری میں ایک اور رول جس نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا وہ یہ ہے کہ ممبران سیاسی, مذہبی اور ملک مخالف کوئی گفتگو نہیں کر سکتے. اگر سوچا جائے تو کیا ایسی تاکید لائبریریوں کی اسپرٹ آف انکوائری اینڈ ڈیبیٹ کے خلاف نہیں؟ جب عوام کے لیے حکومت اور حکومت کے مختلف اداروں کی کاوشیں ناکافی رہتی ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر اس گیپ کو فل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچرا کے ایک متوسط علاقے میں امریکہ کی معروف ییل یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ایک نوجوان نے کتاب گھر کے نام سے ایک لائبریری اور کمیونٹی سپیس بنائی ہے. محدود وسائل کی وجہ سے کتاب گھر کے پاس جگہ اور کتب تو کم ہے, لیکن ینگ لوگوں کے اس کے بورڈ پر ہونے کی وجہ سے یہ جگہ لائبریری کے ماڈرن کانسیپٹ سے آشنا لگتی ہے. یعنی کہ ایک ایسی جگہ جہاں کتابوں, آرٹ, موسیقی اور ایونٹس کے ذریعے ایک کمیونٹی قائم کی جا سکے. کسی ایک اچھے انسان نے ٹویٹر پہ ایک تھریڈ بنایا ہوا تھا جس میں بتاتا تھا کہ کتاب گھر بہت عام ہوتے تھے بر صغیر میں. انفیکٹ بر صغیر میں آپ کو کبھی بھی کتاب خریدنی نہیں پڑتی تھی, آپ کے پاس کتاب گھر ہوتے تھے جہاں لوگ کتابیں رکھتے تھے. ادھر آپ کیلیگرافی بھی سیکھ سکتے تھے, ادھر آرٹیزنس بھی آتے تھے جو علم اور کتابت سے جن کا تعلق ہوتا تھا. اور ایک یہ اسمبلنگ اسپیس ہوتی تھی. میں نے اپنی کچھ بہنوں کو یہ میسج فارورڈ کیا کہ میں نے کہا یار کافی کول نہ ہو اگر ہمیں ایک لائبریری سی کھڑی کر دیں. آخر میں ہم واپس اسی امریکی لائبریری میں جاتے ہیں جہاں سے ہم نے ویڈیو کا آغاز کیا تھا. آج یہاں پر ایک جاب فیئر ہو رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کسی نہ کسی طریقے سے ڈس ایبلڈ ہے. جس ٹاؤن میں یہ لائبریری ہے اس کی آبادی تقریباً 40,000 لوگوں پر مشتمل ہے. اگر اسی تناسب سے لاہور میں لائبریریاں ہوں تو 1 کروڑ سے زیادہ کے شہر میں 275 لائبریریاں ہونی چاہیے. خیر, امریکہ اور پاکستان کے وسائل میں بہت فرق ہے, اس لیے شاید یہ موازنہ اتنا درست نہیں, لیکن چلیے 275 نہ صحیح تو 150, 100, 75, 50, 25. اگر سوچا جائے تو لاہور میں ایک بھی ایسی پبلک لائبریری نہیں ہے جو پبلک لائبریری کی سہولیات اور مقاصد پر پوری اترتی ہو. اور اگر ملک کے بیسٹ رن شہر جس پر اکثر یہ تنقید کی جاتی ہے کہ اس پر لامتناہی وسائل خرچ کیے جاتے ہیں اس میں یہ حال ہے تو باقی سارے ملک کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے.